السلام علیکم دوستو، خوش آمدید JNF آفیشیل چینل میں۔ آج ہم اس ویڈیو میں کلاس 12 یعنی 12 کلاس کا اردو کہکشاں اردو لے کے آئے ہیں، جس کا چیپٹر 1 ہے خاکہ نگاری۔ دوستو، آج ہم لوگ جانیں گے خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں اور خاکہ کس پہ لکھا جاتا ہے، اور ہر ایک لفظ کو سمجھیں گے اور بالکل صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے، بہت سارے بچوں کو، اور اسے پڑھنے میں بہت ساری دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پورے چیپٹر کو پڑھیں گے اور ان کا میننگ بھی کچھ ورڈوں کا آپ کو میننگ بھی سمجھائیں گے۔ جس کو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں اس کو اس ورڈ کا یعنی اس لفظ کا میننگ بھی سمجھائیں گے، اس کا معنی بھی بتائیں گے۔ چلیے دوستو، ہم لوگ شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ اس سے پہلے کہ جب میں 12 کلاس میں تھا تو ایک شعر آیا تھا تشریح کرنے کے لیے، میں اسے پڑھ دیتا ہوں اور اس کہانی کے بارے میں بعد میں ہم ویڈیو کے لاسٹ میں بتائیں گے کیا کہانی تھا۔ شعر یہ تھا کہ دل کی خطا پر یاد شرمانا نہیں آتا، دل کی خطا پر یاد شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ یہ شعر ہم لوگوں کو دیا تھا 12 کلاس میں، 100 نمبر کا اردو تھا، تو تشریح کرنے کے لیے دیا تھا یہ شعر کہ دل کی خطا پر یاد شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ یہ گانا چنگیزی کا یہ شعر تھا۔ چلیے دوستو، ہم لوگ خاکہ نگاری کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اوپر میں ہیڈنگ دیا ہوا ہے خاکہ نگاری۔ کیا؟ خاکہ نگاری کسی شخص، کیا کہتے ہیں دوستو، کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی ہی خاکہ نگاری ہے۔ یہ تصویر سنجیدہ، متعین اور جریفانہ ہر رنگ کی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے خاکوں کو نئی قسمیں بنتی ہے۔ عام طور سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ خاکہ نگار شخصیت سے نقش و نگار واضح کرتے ہوئے جراسی دل لگی سے باز نہیں آتا۔ خاکہ نگاری میں سب کچھ ہوتا ہے، خاکہ نگاری میں سب کچھ ہوتا ہے، مزہ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا ہنسی بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی رونا بھی آ جاتا ہے، اور تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، طنز و مزہ بھی ہوتی ہے، سنجیدہ بھی ہوتی ہے، اور یعنی غم کی بھی بات ہوتی ہے۔ سارا ملا کر کے جو لکھا جائے اسے خاکہ کہتے ہیں۔ آگے پڑھیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دل لگی سے باز نہیں آتا، اسی طرح سے اکثر و بیشتر خاکے کہیں نہ کہیں جریفانہ رنگ لیے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے خاکہ کا عنوان محاورہ بنا۔ کیا بنا؟ محاورہ بنا۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں، اچھی خاصی تعداد میں ایسی خاکے موجود ہیں جو نہایت سنجیدہ عالمانہ ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خاکے ہر طرح سے لکھے جا سکتے ہیں، خاکے ہر طرح سے لکھے جا سکتے ہیں۔ اردو کی ادبی تاریخ پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ناول، افسانے، تذکرے اور داستانوں کے ساتھ ساتھ مثنویوں کے قلب میں بھی خاکوں کے بہترین اجزاء موجود ہیں۔ یہاں 2 ورڈ استعمال کیا گیا ہے دوستو، مثنوی، قلب کے معنی ہوتا ہے دل، اور خاکہ کے معنی آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ خاکہ نگاری کسی شخص کے بارے میں لکھا جائے اسے خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں لکھا جائے اسے خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ قلب کے معنی دل ہوتا ہے، اور یہاں پہ اجزاء یعنی اجزوں کی جمع ہے اعضاء۔ کیا ہے دوستو؟ اجزوں کی جمع ہے اجزاء۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے دوستو؟ اجزوں کی جمع اجزاء ہے، موجود رہے ہیں۔ یعنی کردار نگاری کے مرحلے میں اکثر و بیشتر کردار خاکہ پیش کرنے کا رواج رہا ہے۔ شاید انہی مقامات سے خاکہ نگاری کی ابتدائی شکلیں ملی ہو، جسے مصنفین نے رفتہ ایک آزاد صنف کے طور پر فروغ دے دیا۔ اب کہانیوں، ناولوں کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی بھرپور تعداد میں خاکے دستیاب ہیں۔ سنیے دوستو، خاکہ نگاری میں ہوتا کیا ہے؟ کسی انسان یا کسی شخص کے بارے میں اپنے آنکھ سے دیکھ کر ان کی خوبی، ان کی خرابی
اور ان کی اچھی عادتوں کو لکھنا خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ اس شخص کی اچھی، بری اور طنز و مزاح سے بھرپور، تھوڑی سی کیا ہونا چاہیے، طنز و مزاح بھی ہونی چاہیے، تھوڑی سی غم بھی ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا سنجیدہ بھی ہونا چاہیے، اس کو بہترین خاکہ کہیں گے، اس کو بہترین خاکہ کہیں گے۔ چلے دوستو ہم لوگ آگے جانتے ہیں خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں دیکھ کر کے اس کے اچھائی یا برائی کو لکھنا، اچھائی برائی اور ان کے سارے بات کو لکھنا خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ چلے دوستو آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے دوستو، خاکوں میں بے باک وقت خود نوشت، سوانح یاد نگاری، انسائیہ اور افسانوں کے ساتھ ساتھ مضمون کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اجزاء کے معنی کیا، اجزاء کے جمع ہے اجزاء، یعنی مضمون نگاری، انسائیہ اور افسانوں کی سارا کچھ ملا ہوا خاکہ میں ہوتا ہے۔ مضمون بھی اس میں رہتی ہے، اس میں افسانہ بھی رہتا ہے، اور اس میں کیا انسائیہ بھی رہتا ہے، یعنی تینوں صنف الگ الگ ہے، مگر خاکہ میں آپ کو سارا کچھ مل جائے گا، سارا کچھ ایک ہی چیز میں مل جائے گا، اسے کہتے ہیں خاکہ۔ کیا کہتے ہیں دوستو، اسے خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ نگار کا کمال یہ ہے، ان تمام اصناف کے دائرہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے خاکے کی حد متعین کرے۔ بہترین خاکہ وہی ہوگا، بہترین خاکہ کیا ہوگا، وہی ہوگا جس میں سوانح آنکھوں دیکھے واقعات، شخصیت کے دلچسپ پہلو صاحب خاکہ کی اصل قدر و قیمت کا تعین ہے۔ دیکھیے یہاں کیا کہا گیا، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر لکھا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، اس خاکہ کی ایک الگ ہی کہانی، اور اس خاکہ کی ایک الگ ہی مزہ، اور اس خاکہ کو ایک بہترین خاکہ کہا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا اور ان کی خوبیوں کو لکھا۔ چلے دوستو آگے پڑھتے ہیں۔ واقعات کی تعین ہوگا، اگر خاکہ نگار ان تمام حصوں میں توازن قائم نہیں کر پاتا تو اس کی کامیابی پر سوالیہ نشان لگ جائے گا، یعنی اس پر اعتراض کرنے لگ جائیں گے لوگ۔ کیا کرنے لگ جائیں گے دوستو، اعتراض کرنے لگ جائیں گے، ان پر اعتراض کرنے لگ جائیں گے لوگ، اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوا تو اعتراض کرنے لگ جائیں گے۔ خاکہ نگار اگر واقعات کی خطوطی جمع کر دے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ صرف ان کے دلیل پر دلیل اگر دے دے تو اسے اچھا خاکہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ سمجھے دوستو، چلے دوستو آگے پڑھتے ہیں۔ صاحب خاکہ کی زندگی کے مشکلات بیان کرنے میں اگر پڑھنے والوں کو رلاتا ہی رہ جائے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے اگر آپ خاکہ لکھ رہے ہیں، کوئی خاکہ نگار خاکہ لکھ رہا ہے اور صرف اس انسان کی مشکلات کو لکھ کر کے جو قارئین ہو، یعنی جو پڑھنے والا ہو، اسے رلاتا ہی چلا جائے تو یہ بھی اچھا خاکہ نہیں کہلائے گا، یہ بھی اچھا خاکہ نہیں کہلائے گا۔ اس بات کو دھیان میں رکھیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ خاکے میں اتنی رنگ آمیز کر دی جائے کہ پڑھنے والا ہنستے ہنستے بے دم ہو جائے تب بھی خاکہ نگاری کے جملہ فرائض ادا نہیں ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں، اگر اس شخص کے بارے میں لکھے جاتے ہیں اور اس کے مزاحیہ باتوں کو لکھتے لکھتے قارئین کو ہنساتے چلے جاتے ہیں پڑھنے والوں کو، تو یہ بھی اچھا خاکہ نہیں کہلائے گا۔ زیادہ رلانا بھی اچھا خاکہ نہیں ہے اور زیادہ ہنسانا بھی اچھا خاکہ نہیں ہے۔ چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ خاکہ نگاری اگر تمام مرحلوں میں ماہرانہ توازن قائم کر دے وہ خاکہ بے مثال مانا جائے گا۔ ہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اس میں رونے والی بھی بات ہو، ہنسنے والی بھی بات ہو اور سنجیدہ بھی ہو تو اسے اچھا خاکہ مانا جائے گا۔ اسے کیا جائے گا، اچھا خاکہ مانا جائے گا۔ چلے دوستو آگے پڑھتے ہیں۔ اردو میں خطوط غالب اور آب حیات میں شخصیات کے تعلق سے ایسے نثر پارے ہیں ملتے ہیں، نثریات ملتے ہیں جنہوں نے
खाकों के सिलसिले इब्तदाई तहरीर तसव्वुर करना चाहिए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी के उन्वान से लिखा है। तो हमारे इस चैप्टर में जो दिया है खाका निगारी, तो इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा है फ़रतुल्लाह बैग। फ़रतुल्लाह बैग खाका निगारी। हमारे जो क्लास 12 का उर्दू कैसा है, इसमें एक ही खाका है, वो क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी। ये कौन कहते हैं? ये फ़रतुल्लाह बैग कहते हैं कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी से ये खाका लिखी गई है। तो आपको मालूम है या नहीं है तो जान लीजिए, आगे पढ़ेंगे भी आप कि नज़ीर अहमद का शागिर्द था फ़रतुल्लाह बैग, और फ़रतुल्लाह बैग का उस्ताद कौन था? तो नज़ीर अहमद था। कौन था दोस्तों? तो नज़ीर अहमद था। चलिए आगे पढ़ते हैं। जवानी के उन्वान से लिखा है, तो किसके उन्वान से लिखा है? डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी के उन्वान से लिखा है, जिसे खाका निगारी की तारीख में साकार तस्वुर किया जाता है। और उर्दू का पहला खाका यही है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी, और इसको बेहतरीन खाका भी माना गया है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायात कायम की। कौन किया था? अहमद सिद्दीकी जो था, इन्होंने खाका का एक संजीदा और खाका की मुस्तहकम रिवायत कायम की, यानी इनको लिखने का रिवायत कायम कर दिया। इसे कौन किया? तो अहमद सिद्दीकी ने किया था। इसको याद रखिए। अशरफ सबूही और शाहिद अहमद देलवी ने बाजाब्ता खाके लिखे। जराफत निगार और अफसाना निगारों ने सरगर्मी से खाका निगारी की तरफ तवज्जो दी। जराफत के मानी होता है तंजो मजा वाली शायरी जो करते हैं उसे कहते हैं जराफत निगार, और अफसाना निगार जो अफसाना लिखता है उसे अफसाना निगार कहते हैं। सरगर्मी से खाका निगार की तरफ तवज्जो दिया, यानी बहुत ही तवज्जो और मेहनत से यानी खाका की तरफ ध्यान दिया। इस सिन्फ को मकबूल बनाने में उनकी वाकई खिदमत उन लोगों की इस यानी खाका जो सिन्फ है इसको कामयाब बनाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। मजा निगारों में शौकत थानवी, यूसुफ नाजिब और आगे देखते हैं। इब्तदाई तहरीर तस्वुर करना चाहिए था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी उन्वान से लिखा। ऐसे खाका निगारी की तारीख में साकार तस्वुर किया जाता है। और यहाँ पढ़े हम लोग, रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रवायत कायम की। अशरफ सोहाबी और शाहिद अहमद देलवी ने बाजब्ता खाके लिखे। जराफत निगारों यानी तंज मजा वाले और अफसाना निगारों जो अफसाना लिखते हैं सरगर्मी से खाका निगार की तरफ तवज्जो दी, यानी बहुत ही मेहनत से खाका की तरफ तवज्जो दी। इस सिन्फ का मकबूल बनाने में उनकी वाकई खिदमत है। किनकी? अहमद सिद्दीकी की, सहूबी शाहिद अहमद देलवी की और फ़रतुल्लाह बैग की खिदमत है। मजा निगारों में शौकत थानवी, यूसुफ नाजिम, मुस्तफ़ा हसन और अहमद जमाल पासा। अफसाना निगारों में असमत चुगताई और मंटू ने बेहतरीन खाके लिखे। अब आमतौर पर अदीबों और शायरों या बहुत मशहूर शख्सियत के ही खाके लिखे जाते हैं। देखिए, बहुत मशहूर जो शख्सियत हो उसके ही खाके लिखे जाते हैं। आप 2-3 बात का याद रखिए। खाका में ज़्यादा रुलाना भी बेहतरीन खाका नहीं हो सकता, ज़्यादा हंसाना भी बेहतरीन खाका नहीं हो सकता, ज़्यादा संजीदा हो जाना भी बेहतरीन खाका नहीं हो सकता। ये सारे चीज़ एक ही में हो उसको बेहतरीन खाका माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नज़ीर अहमद की कहानी को पढ़ेंगे और उनके सवालों को हल करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।